شکریہ طارق بٹ صاحب. السلام علیکم سامعین. پروگرام آپ کی صحت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب نے جو تمہید باندھی اس پروگرام سے قبل، جو گفتگو، جو ٹاپک آج ان کا چل رہا تھا، تو وہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ اسے میرے دل کی آواز ہو. جو مسائل کا ذکر بٹ صاحب نے کیا، چونکہ میرا تعلق بھی خطہ پوٹھوہار سے ہے، اور پوٹھوہار میں آپ کو پتہ ہے کہ جو قابل کاشت زمین کی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. زیادہ تر جو ہمارا پوٹھوہار کا جو ٹیرین ہے سطح مرتفع ہے، اور اس میں میدانی جو ہمارے کھیت ہیں وہ کم ہیں، تو اس لیے ان کی تو ویلیو بہت زیادہ ہے. اور یہ بالکل یہ بڑے ہماری کنسرنز ہیں کہ جس طرح سے آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور شہر جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے گاؤں دیہات جو ہیں وہ اب تقریباً صفحہ ہستی سے آپ کہیں کہ مٹ چکے ہیں. بڑی بڑی سوسائٹیز وہاں پہ تعمیر ہو چکی ہوئی ہیں. اور کھیل کے میدانوں کا ذکر کیا بٹ صاحب نے. کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارا اگلا پروگرام بھی ہے آپ کی صحت، اور ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر کرن فاطمہ صاحبہ. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ لائف سٹائل میڈیسن کے بارے میں ہے، تو اس پہ تو ہم آپ سے ہی تفصیل اس کی سنیں گے. لیکن جو بٹ صاحب نے جیسے ابھی ذکر کیا، تو اس کا بھی بڑی حد تک تعلق ایک لائف سٹائل کے ساتھ بنتا ہے. انہوں نے کھیل کے میدانوں کا ذکر کیا، انہوں نے گاؤں دیہاتوں کی زندگی کا ذکر کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی زبانی ہم سنیں گے کہ بیسیکلی یہ لائف سٹائل میڈیسن کیا چیز ہے. بنیادی طور پہ لائف سٹائل میڈیسن ہماری روزمرہ زندگی اور خوراک میں جو ہم لوگوں کی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک صحت مند زندگی ہم گزار سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کھیل کے میدان کم ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کی خوراک کی طرف بھی توجہ کم ہو گئی ہے. بالکل. اور اس کا ایک بالکل انہوں نے جو بات کی کہ جی خوراک ہم پیداوار ہی نہیں اس چیز کی کر رہے کہ جو اصلی خوراک تھی بغیر کھادوں کے جو پیدا کی جاتی تھی، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگوں کی جو صحت تھی وہ بہتر تھی. اس کے مقابلے میں جو آج کل کی جو خوراک ہے جس کے اندر زیادہ مقدار میں کھاد بھی ڈالی جاتی ہے، اسپریز بھی کیے جاتے ہیں، اور جو صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ لائف سٹائل میڈیسن اور اس کی جو ساری یہ ہماری کیمپین ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے کہ وہ دوبارہ سے اپنے صحت مند زندگی کے بارے میں سوچیں. اور اس میں بہت سی فیکٹرز ہیں، مطلب لائف سٹائل میڈیسن صرف خوراک یا آپ کی جو میڈیسن ہے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری جسم کی نشو و نما جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے بہت زیادہ اسکرین کا استعمال، موبائل فون کا جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ورزش کا نہ کرنا، بیٹھے رہنا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں ہم گاڑی میں ہی جائیں، پیدل چلنے کا رواج کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری صحت پہ منفی اثرات ڈال رہی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے خوراک کے حوالے سے بات کی. آج کل جو اب لیٹسٹ جو ریسرچ آ رہی ہے اس حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، تو آپ نے ذکر کیا پیسٹی سائڈس کا استعمال بہت زیادہ، کھادوں کا استعمال جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں پھیل رہی ہیں. خوراک اس کی ایک ریزن ہے. تو اس کا جو ہے وہ آج کل ہم سننے میں آتا ہے آرگینک فوڈ کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے. بلکہ جو لوگ کراپس وغیرہ اگاتے ہیں ان کی تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ آرگینک کی جو پرائس ہے مارکیٹ میں بڑی ہائی ہے عام اس کی نسبت، تو اس میں زیادہ وہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے ان کی اگر وہ آرگینک کی طرف آتے ہیں. تو نہ صرف صحت امپروو ہوگی بلکہ کہ ان کی اس میں ان کی آمدنی کا جو ہے نا ایک ذریعہ بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب لائف سٹائل میڈیسن کی آپ نے بات کی، تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے امبریلا میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بھی بنا کچھ عرصہ پہلے لائف سٹائل میڈیسن کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ یہ کیا آئیڈیا ذہن میں آیا، کس کے ذہن میں آیا، اور یہ کیسے یہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ اسٹیبلش ہوا. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے یہ پورے پاکستان میں پہلا قدم لیا ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے. اور اس آگاہی کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ لائف سٹائل میڈیسن کے کورسز کروانا شروع کیے، اور ایک شعبہ بنایا گیا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں لائف سٹائل میڈیسن کا، جس میں ڈاکٹر طاہرہ صادق ہماری مین کنوینر ہیں، اور ان کی مدد سے ہم اس کو چلا رہے ہیں، جس میں 6 ماہ کا کورس ہے ڈاکٹرز کے لیے. اور جو لوگ عام عوام ہے اور جن کا ڈاکٹر یا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نرسز بھی نہ ہو، فارماسسٹ کوئی بھی ان کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہے، ان کے لیے 1 ماہ کا کورس ہے جس میں وہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اپنی خوراک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے بیماریوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں.
تو یہ نہ صرف یہ چیز یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے ہے کہ وہ مطلب کہ پورے پاکستان کے لیے، ہر شہری کے لیے، کہ وہ خوراک کے ذریعے اور اپنی روزمرہ روٹین میں تبدیلی کر کے کیسے بیماریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو صرف لائف سٹائل میں اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں، تو اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ آج کل جیسے میں شعبہ میڈیسن سے میرا تعلق ہے، اور ہم اپنے وارڈز میں بھی دیکھتے ہیں اور او پی ڈیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو کثرت سے جو ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں، تقریباً 80% کے قریب مریض جو ہیں وہ دل کی بیماریوں کی، گردوں کی بیماریاں، شوگر اور بلڈ پریشر کا شکار ہیں، جس میں شوگر سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت، اور اس کی شوگر کی ہی جو کمپلیکیشنز ہیں وہی آگے سے دل اور گردے کی بیماریاں بھی کرتی ہیں۔ تو اس کا زیادہ ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہماری خوراک میں اعتدال نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا، ہمارا جو پورا لائف سٹائل ہے وہ قدرت کے بنائے ہوئے لائف سٹائل سے قریب نہیں ہے۔ مثلاً کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں سے اکثریت رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، ناشتے کا وقت صحیح نہ ہونا، رات کے کھانے کا ٹائم ٹھیک نہ ہونا، اور رات کو دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے رات بھر کھاتے رہنا، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ان بیماریوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کو پورے دن کی جو روٹین ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں نہ صرف اپنے خوراک کو بلکہ خوراک کے اوقات، جس میں صبح کا ناشتہ صبح 9 بجے سے پہلے اور رات کا کھانا 9 بجے سے پہلے ہونا چاہیے، دن کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ کم از کم 7 گھنٹے کی رات کی بھرپور نیند ہونی چاہیے، تب آپ کے جگر، دل، گردے اپنا پراپر فنکشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے کہ اس ٹائم پہ آرام کیا جائے اور ان چیزوں کو بھی ریسٹ دی جائے، لیکن جب آپ دیر تک رات کو جاگتے رہیں گے تو اس سے رات کو کھاتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ڈاکٹری زبان میں بینج ایٹنگ، کہ وہ کیونکہ دیر تک جاگ رہے ہیں تو اس جاگنے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جو جنک فوڈ ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ وہ ٹائم ان تمام اعضاء کے آرام کا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آرام دینے کے لیے ضروری ہے کہ رات کی 7 گھنٹے کی بھرپور نیند ہو، صبح سویرے اٹھا جائے اور صبح 9 بجے سے پہلے ناشتہ کیا جائے۔ یہ تمام عوامل ان بیماریوں کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے شوگر کے مریضوں کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ ان کے اندر اگر صبح کا ناشتہ وہ صبح 9 بجے سے پہلے کریں اور پیٹ بھر کر ناشتہ کریں، ان تمام مریضوں کی شوگر زیادہ اچھی کنٹرول ہوتی ہے ان مریضوں کے مقابلے میں جو دن کو 11 یا 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے مریضوں کو سب سے پہلے لائف سٹائل میڈیسن میں یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے کھانے کے اوقات کار کو ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ کھانے میں یہ بھی خوراک میں جو غلطی ہم عام طور پہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں خوراک پسند ہے ہم وہی کھائے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، ہم نے ہر قسم کی خوراک کو شامل کرنا ہے اپنی روٹین میں، تاکہ ہر طرح کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی چیز کھائے جائیں۔ جیسے مثال ہے ڈرائی فروٹ کی، تو ڈرائی فروٹ میں بھی یہی ہے کہ ہر طرح کا ڈرائی فروٹ مکس کیا جائے، مختلف خوراکوں کی مختلف تاثیر ہے، تو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ ایک نیوٹرل اس کی تاثیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک غلط ایک روٹین ہے کہ ہمیں اگر انڈا پسند ہے تو ہم روزانہ ناشتے میں انڈا ہی کھائے جائیں گے، تو یہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا، مطلب مکس اپ کرنا زیادہ بہتر ہے مختلف چیزوں کو۔ جی، خوراک میں ہر چیز ہونی چاہیے، آپ کی سبزیاں بھی ہوں، فروٹ بھی ہوں، ڈرائی فروٹ بھی ہوں، گوشت، دالیں، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ایک ظاہر ہے کہ جب ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہوتا تو دواؤں کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے ایک ایوریج بندہ جو نا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ جو نا یوز کرتا ہے، بلکہ بعض معاشروں کے اندر تو مجھے بتایا گیا کہ ایون یورپ میں کہ لوگ جو نا وہ تو پھانکتے ہیں گولیاں روزانہ، فلاں چیز کی گولی، فلاں چیز کی، ظاہر ہے کہ سارا۔ تو جو لائف سٹائل میڈیسن ہے اس میں دواؤں کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی مدد ملتی ہے؟ بالکل، بنیادی طور پہ لائف سٹائل میڈیسن بیسڈ ہی اسی بات پہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سٹیپ پہ آپ نے اپنی خوراک کے ذریعے کس طریقے سے دواؤں کی ضرورت کو کم کرنا ہے، کہ آپ کی خوراک ہی اتنی بیلنسڈ ہو کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ آپ بہت زیادہ دوائیاں کھائیں۔ اور اگر اس بیلنس کو اچیو کر لیا جائے، جو عام طور پہ جس طرح سے ہم مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنی ٹائمنگ کو ٹھیک کریں، اپنی خوراک کو بیلنس کریں، تو 2 ہفتے میں تقریباً یہ بیلنس اچیو ہو جاتا ہے انیشیلی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، وہ جب اچیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض خود دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی دواؤں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ریلوے ہسپتال میں بھی ہمارا ایک
شوگر کے مریض ہیں اور ان کی وہ 3 دوائیوں پہ تھے، اور ابھی ہم نے جب ان کو یہ ایڈوائز کیا اور اس کے بعد وہ انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا تو اس سے بہتری ہو کے وہ 3 سے 2 دوائیوں پہ اچھا آ گئے. تو یہ مختلف سکسیس سٹوریز ہیں کہ ہم ان کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں یہی وجہ ہے کہ ان کو آگاہی نہیں ہے کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری جو بیماری ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اس میں جو لائف سٹائل میڈیسن میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی بہت کام ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو امریکہ کے صدر تھے بل کلنٹن، ان کو بھی دل کی بیماری تھی اور ان کو بائی پاس ایڈوائز ہوا تھا، لیکن ان کے ڈاکٹروں نے خوراک کے ذریعے ان کو تبدیلی جب بتائی تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی بیماری ریورس ہو گئی اور ان کو بائی پاس آپریشن کی ضرورت نہ رہی. تو یہ ایک اس کی بہت بڑی ایک اس کا فائدہ ہے لائف سٹائل میڈیسن کا کہ اس کے ذریعے لوگ اپنی بیماریوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ ایک حد تک یہ ریورس بھی ہو جاتی ہے اگر مکمل طور پہ نہ بھی ہو تو. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. تو جن بھی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو وہ اس کو فیس بک کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، بلکہ دیکھنے کے علاوہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو وہ کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرن فاطمہ صاحبہ جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں، اور آج لائف سٹائل میڈیسن کے حوالے سے ان سے گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کچھ لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، سوالات بھی ہمیں بھیجے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی سوالات کو بھی دیکھیں گے. ایک سوال ہے، نائلہ صاحبہ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ والدین کو اپنے اسکول جانے والے بچوں کو عموماً کس طرح کی خوراک دینا چاہیے جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہو؟ اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، تو اکثریت جو ہے بچے وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، بغیر ناشتہ کیے اسکول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور وہاں جا کے وہ کوئی نہ کوئی جنک فوڈ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو صبح ناشتے کی عادت ڈالی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ ناشتہ نہیں کرتا تو اس کو ناشتے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ تو جیسے کہ ہم نے اپنے اس کورس کے دوران سیکھا کہ جو بچے کی پسندیدہ خوراک ہے، جیسے فرض کریں آپ کے بچے کو چپس پسند ہیں، فرینچ فرائز پسند ہیں، آپ صبح کی خوراک میں اس کو جو اس کی پسندیدہ خوراک ہے وہ بنا کے دیں تاکہ اس کی ایک عادت ڈیولپ ہو اور وہ روزانہ ناشتہ کر کے اسکول جائے. اور اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو سٹریس دینا ہے کہ وہ صبح ناشتہ پیٹ بھر کے کر کے جائیں تاکہ ان کو اسکول میں یا یونیورسٹی میں جنک فوڈ کی ضرورت محسوس نہ ہو. اور یہی میں ابھی جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب 2 ہفتے آپ ایک روٹین کے مطابق صبح ناشتہ بچہ کرتا رہے گا تو خود بخود اس کی جو مختلف خوراک کی مختلف چیزوں کی کریونگز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اچھا. اور یہ جب ختم ہوتی ہیں تو خود ہی یہی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ان کا بیلنس اچیو ہو گیا. تو جو عام طور پہ دیکھا گیا کہ بچے کیا کرتے ہیں، زیادہ پیپسی، 7 اپ ان چیزوں کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں اس زمانے اسی وجہ سے. تو وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ناشتے کی عادت نہیں. تو ناشتہ جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. دن کا جو بیسٹ کھانا ہے وہ ناشتہ ہے. بالکل. اچھا، اس کا بھی تعلق جو ہے نا آپ کی نیند کے ساتھ ہے. جو رات کو اگر لیٹ کوئی سوئے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا جانا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو تو بھوک ہی نہیں ہوتی کہ وہ ناشتہ کرے. لیکن اگر آپ جلدی سو گئے ہیں، جلدی اٹھ گئے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے نا بالکل وہ بن جاتا ہے، ناشتے کا بھی وقت بھی مل جاتا ہے اور آپ کی جو ہے نا روٹین بھی اس سے سیٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اس کو اسی طرح سے ریگولیٹ کریں اور ہمیں بچوں کو بھی اسی طرح عادت ڈالنی ہے کہ ہم نے قدرت کا جو نظام ہے اس کے مطابق چلنا ہے. جیسے عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں اور صبح فجر سے پہلے 7 گھنٹے آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اس سے پہلے آپ نے 7 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے. 7 گھنٹے کی نیند کا مطلب ہے کہ رات کی نیند، دن کی نیند نہیں. 7 گھنٹے رات کی نیند، جب مکمل اندھیرا ہو، لائٹ آف کر کے مکمل اندھیرے میں 7 گھنٹے کی نیند ہو، جس کی وجہ سے پھر جو ہے جگر اور گردے اور یہ ساری دل، یہ ساری چیزیں بہتر کام کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال ہے، یوسف صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ موسم کی وجہ سے بھی کافی بیماریاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، کچھ وائرل چیزیں ان دنوں دیکھنے میں آتی ہیں، خشک سردی کا بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فلو اور کھانسی اور بخار وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں آپ کیسی خوراک لیں تاکہ اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں؟ گلے بھی خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے بہت. جی بالکل.
اس میں یہ ضروری چیز ہے کہ ہماری جو سردیوں اور گرمیوں کی خوراک ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے سردیوں میں یخنی، انڈا، گوشت، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا وہ صحت کے لیے مفید ہے. اسی طرح جیسے شدید گرمی ہوگی تو اس میں آپ لسی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ تب تک جب تک موسم خشک ہو. جیسے ہی برسات شروع ہو تو پھر ہم منع کر دیتے ہیں کہ اب آپ لسی کا استعمال نہیں کر سکتے. تو اس موسم میں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے قوت مدافعت کا بہتر ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک میں انڈے، گوشت اور یخنی کا استعمال کریں. اب جو سردیوں کی یخنی ہے اس میں اور گرمیوں کی یخنی میں فرق ہے. سردیوں میں جو عام طور پہ یخنی بنائی جائے لائف سٹائل میڈیسن کے مطابق، اس میں گوشت ہو، اس کے اندر آپ انڈا ڈالیں، یخنی میں تیل ڈال سکتے ہیں 1 چمچ، زیتون کا تیل ڈال سکتے ہیں یا مکھن کا 1 چمچ اس میں ڈال دیا جائے. گرمیوں کی یخنی اس کے مقابلے میں جو ہے اس کے اندر سبزیوں کا استعمال کیا جائے، جس میں آپ آلو بھی شامل کر سکتے ہیں اور مختلف سبزیوں کا سوپ بنا کے گرمیوں کی اس میں استعمال کیا جائے. تو یہ ٹیمپریچر کے مطابق آپ نے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک خاص حد پہ رکھنا ہے. اگر باڈی کا ٹیمپریچر گرے گا تو یہ تمام بیماریاں جو وائرل ڈیزیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اٹیک زیادہ کریں گی. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وارڈوں میں اس وقت نمونیا کے مریض زیادہ ہیں. اچھا، اس وجہ سے یہ ضروری ہے بالکل کہ آپ کی خوراک سردیوں میں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک نارمل ٹیمپریچر پہ رکھے. صحیح. اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ لباس کے بارے میں جو ہے نا وہ احتیاط وہ نہیں دیکھنے میں آتی. یہ ہم دل کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ دل کے مریض بھی ہوں اور ساتھ ان کو سردی لگے اور نمونیا ہو جائے تو ان کے بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح بچوں میں بھی. اور ان سب مریضوں کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے باقی لوگوں کے مقابلے میں جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہو تو پہلے گرم کپڑے پہننا شروع کرنے ہیں. آپ نے پہلے گرم خوراک لینی شروع کرنی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، تاکہ آپ کی کیونکہ وہ آلریڈی ایٹ رسک ہوتے ہیں. بالکل. اگر ان کی وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ ان کے بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، کمزور ہوں، ان کو باقی بچوں کے مقابلے میں پہلے گرم کپڑے پہنائے جائیں. ڈاکٹر صاحبہ خوراک کے حوالے سے تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتائی. ہمیں بتایا کہ لائف سٹائل میں پھر یہ واک اور ایکسرسائز اور ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ ان چیزوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی خوراک کی اہمیت ہے. بالکل. اور اس میں جو واک کرنے کے جو اچھے اوقات کار ہیں وہ صبح فجر کے بعد ہے اور شام میں مغرب کے بعد. رات کا کھانا کھا کے جو ورزش ہے وہ ہم ایڈوائز نہیں کرتے اور وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ جو خوراک ہے وہ آپ کے معدے میں اور آپ کا خون سرکولیشن زیادہ آپ کے جو معدے کی طرف ہے تو دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. صحیح. تو اس وقت ہم رات کے بعد جو ہے نا وہ نہیں، کھانے کے بعد ایڈوائز نہیں کرتے. اور اس میں واک کا یہی اصول ہے کہ ہفتے میں 5 بار کم از کم 5 دن آپ کو آدھا گھنٹہ واک کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. اس میں جو کچھ مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں اور جو نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ واک، تو وہ انیشلی 10 منٹ بھی واک کریں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اور وقفے سے وہ کر لیں بجائے اس کے کہ ایک ہی وقت میں وہ 30 منٹ کی واک کریں. لیکن کل ملا کے پورے ہفتے میں کم از کم 5 دن 30 منٹ کی واک ہونی چاہیے. یہ ایوریج اتنا ہونا چاہیے بندے کو. ڈاکٹر صاحب جو ایج گروپ ہے مختلف، ان کے لیے مختلف ایڈوائزز ہوتی ہیں کھانے کے لحاظ سے بھی اور نیند کے لحاظ سے بھی اور واک کے لحاظ سے بھی؟ اس میں یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ دل کے جو مریض ہیں اور وہ اتنی زیادہ واک نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے ہم ان کو ان کی صحت کے لحاظ سے ہی ایڈوائز کریں گے کہ اگر وہ 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر بھی آرام سے چل سکتے ہیں بغیر اپنے آپ پہ بوجھ ڈالیں تو وہ اتنا ہی چلیں. لیکن جو جوان لوگ ہیں جن کو کوئی بیماریاں نہیں ہیں تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ روزانہ واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ واک تو ہر بندے کو کرنی چاہیے چاہے اس کو بیماری ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ آج کل جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے، موبائل کے سامنے، ان چیزوں کے وقت زیادہ ہم گزارتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، تو زیادہ دیر بیٹھے رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایکٹیویٹی تو ضروری ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سامعین کی طرف سے ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ شہد کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں شفا ہے، اور وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا شوگر کے پیشنٹ بھی شہد کا استعمال کر سکتے ہیں یا کس مقدار میں کر سکتے ہیں؟ جو اسلام ہمیں اس کے بارے میں ٹیچنگ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اب شہد میں 2 انگلیاں ڈبو کے جتنا شہد آپ کی اس میں آتا ہے اتنا شہد آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. تو لیکن اب شوگر کے مریض کیونکہ ان کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹھا کھائیں، تو اس میں یہ اس طرح کرنا کہ آپ بہت زیادہ مقدار میں اگر شہد لینا شروع کر دیں اس مقدار سے زیادہ، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے.
صحیح. اور یہ کچھ اس بارے میں غلط کنسیپٹس بھی ہیں لوگوں کے کہ جی چینی کا استعمال نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم شکر استعمال کر رہے ہیں، ہم گڑ پی رہے ہیں چائے میں. تو یہ بھی غلط کانسیپٹس ہیں اور ان سے بھی نقصان پہنچتا ہے. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس میں نے یہی جو بات آپ سے بھی ذکر کیا کہ جب آپ کی باڈی ایک بیلنس اچیو کر لیتی ہے تو پھر آپ کو مختلف چیزوں کی کریونگز ختم ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو یہ نہیں رہتا کہ میں میٹھا کھاؤں. کچھ لوگوں کو میٹھے کی ہوتی ہے، کچھ کو نمکین چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن جب باڈی بیلنس میں ہوگی تو پھر یہ کریونگز نہیں ہوگی، پھر ایک نارمل طریقے سے آپ کھانا کھائیں گے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہمارے سامعین کی طرف سے آیا ہے کہ عموماً سردیوں میں پانی کا استعمال ہم کم کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے پانی کم پینے کی وجہ سے سردیوں میں؟ جی بالکل. تو کیسے اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ مطلب کتنا پانی مناسب ہے کہ ہم پئیں سردیوں میں؟ ینگ آدمی کے لیے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کو 6 سے 8 گلاس سردیوں میں پانی پینا چاہیے. پانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پانی پیا جائے، پانی کے ساتھ آپ چائے پیتے ہیں، صحیح لیکوڈز جتنے بھی ہیں، جوس ہو گیا یا کچھ بھی پی سکتے ہیں. دل کے امراض میں جن کے دل کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم کم پانی ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا. ان کو ہم سردیوں میں 4 گلاس اور گرمیوں میں 6 گلاس ایڈوائز کرتے ہیں. صحیح. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو کے اور ہمارے پاس ہمارے وارڈوں میں یورین کے انفیکشن کے ساتھ ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی پینا چاہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. لائف سٹائل میڈیسن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو جسم کا جو میٹابولزم ہے یا پورا جو ایک سسٹم ایک طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے، تو لائف سٹائل میڈیسن اس نظام کو صحیح طرح سے فنکشن کرنے میں کیسے ہیلپ فل ہوتا ہے؟ اس میں 2-3 باتیں جو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس میں یہ نمبر 1 کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو قدرت کے نظام کے مطابق فنکشن کرتا ہے، جس کے لیے صبح وقت پہ اٹھنا، رات کو وقت پہ سونا، رات کی 7 گھنٹے کی نیند، کھانوں کا صحیح وقت پہ ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اگر ہم اس سارے بیلنس کو خراب کر دیں گے، یعنی کہ صبح کا ناشتہ 12 بجے، دوپہر کا کھانا 6 بجے اور رات کا کھانا 11-12 بجے کھائیں گے، تو یہ سارا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک گلینڈ بنایا ہے جس کو کہتے ہیں پائنیل گلینڈ. وہ فنکشن ہی تب کرتا ہے جب مکمل اندھیرا کر کے رات کی 7 گھنٹے کی نیند ہو. اور جو ہمارے یہ اعضاء ہیں، خاص طور پہ جگر، یہ صبح کے قریب زیادہ بہتر کام کرتا ہے. رات جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح، اس وقت اس کا فنکشن، اور اس کا بنیادی فنکشن یہی ہے کہ یہ ہمارے جسم سے جتنے بھی فاضل مواد ہیں ان کو صاف کرتا ہے. تو جب آپ رات کی صحیح نیند نہیں لیتے تو یہ جو اعضاء ہیں یہ اپنا فنکشن ختم کر دیتے ہیں، یہ اس طرح مکمل کام نہیں کرتے. تو اکثر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں آج کل، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے فیٹی لیور، ایک ڈیزیز ہے جس میں جگر پہ چربی ہونا. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری یہ خوراک بیلنس ٹھیک نہیں ہے، ہماری رات کی نیند ٹھیک نہیں ہے اور یہ سارے اعضاء اپنی جگہ درست کام نہیں کر رہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اوقات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، نیند بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور جو ٹائمنگ ہے ساری چیزوں کی وہ اپنی وقت پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو جو آلٹر کر لیا ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، ہمیں فائدہ نہیں دے رہی. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر کرن فاطمہ صاحبہ، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں، اور آج لائف سٹائل میڈیسن پہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ لائف سٹائل میڈیسن سے بعض ایسی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ لگ گئی تو لگ گئی، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے. تو کس حد تک صداقت ہے اس بات میں؟ جی یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. مکمل اگر نہ بھی ختم ہو تو کم از کم کنٹرول بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو مزید کمپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ڈیولپ ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کی مثال اگر لے لی جائے تو بلڈ پریشر زیادہ تر اس وقت ہمارے معاشرے میں زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں بیکری کی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے نمک سے، لیکن یہ ہماری ایک جسے کہتے ہیں غلط فہمی سمجھ لیں کہ اصل میں یہ صرف نمک سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز میں بھی سوڈا ڈل رہا ہے. تو جو اکثر جو بیکری کی چیزیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سوڈا ہوتا ہے. تو ہم اپنے مریضوں کو یہی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے قدرتی خوراک کی طرف جانا ہے. آپ نے صبح کے ناشتے میں رس، بن، ڈبل روٹی، یہ چیزیں استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ روٹی کا استعمال کریں تو یہی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے مریضوں کا کہ جب ہم نے ان کو اس چیزوں پہ شفٹ کیا
تو ان کے بلڈ پریشر کے کنٹرول میں بہتری آئی، ان کی دواؤں کی مقدار میں کمی ہو گئی. تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں لائف سٹائل میڈیسن کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ریورس بھی کیا جا سکتا ہے کہ دوائیاں آپ کی کم ہو جائیں. بعض اوقات مریض 3 دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے جب ہم ان کے خوراک کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اکثر آج کل جیسے ہم پوچھتے ہیں جی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی کی جگہ بھی ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان بیماریوں کو بڑھانے میں بہت اس کا کردار ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں جو عموماً یہی سب سے زیادہ جو ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے میٹھا نہیں یوز کرنا یا بہت کم کوانٹٹی میں کرنا ہے. ہمارے یہاں کچھ میٹھا کے آلٹرنیٹ ایسے بھی آ گئے ہیں، جیسے آج کل وہ اسٹیویا ہے، ایک پلانٹ کا وہ ہے کہ اس کے اندر مٹھاس ذائقہ آتا ہے لیکن اس کے اندر 0 کیلوریز ہیں. اس طرح کی چیزیں ریکمینڈڈ ہوتی ہیں شوگر کے پیشنٹس کے لیے یا ویسے عام بندوں کے لیے بھی؟ اس میں ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کی آپ نے اگزامپل دی، اور کچھ گولیاں بھی آتی ہیں جو چائے میں چینی کی جگہ استعمال ہو رہی ہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرنک جو ہے وہ ہے شوگر فری ڈرنک ہے، جی تو وہ بھی ڈرنکس شوگر فری نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہاں اس میں جو فروٹ شوگر ہے وہ کسی حد تک انسانی جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس میں بھی ہم ایک بیلنس کے لیے مریضوں کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ نہیں ہے کہ جو میٹھا پھل ہے وہ مکمل طور پہ منع ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ دن میں 1 سیب کھا سکتے ہیں، آپ امرود، آپ آڑو، ناشپاتی، یہ سارے پھل آپ کھا سکتے ہیں. اور جو بہت میٹھے پھل ہیں وہ چکھنے کی حد تک کھائے جا سکتے ہیں. صحیح ہے، زیادہ کوانٹٹی میں نہیں کھائے جائیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا کہ عموماً رات کی جو ڈیوٹی کرتے ہیں جو لوگ، جیسے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہو گئے، تو وہ بیچارے مسلسل رات کو ان کی جاب ہوتی ہے، دن میں ان کو سونا پڑتا ہے. تو اس مجبوری کی حالت میں اگر اس طرح کی کوئی جاب کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ ہیں کوئی ایسی ہدایات کہ جس سے وہ تھوڑی بہتر لائف سٹائل ان کی، وہ ایک بندے نے رات کو جاگنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرے اس میں؟ یہ تو مطلب اب اس کو سونے کی تو نہیں کم از کم پرمیشن مل سکتی کہ ڈیوٹی کے ٹائم پہ سو جائے. خوراک اپنی جو ہے وہ اس کو ٹائم پہ لے لیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور جن دنوں میں ان کی ڈیوٹی نہ ہو، کم از کم ان دنوں میں وہ رات کی نیند کو. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ریکمینڈڈ نہیں، روٹیشن ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ مسلسل کو بندہ جو ہے وہ اس طرح کی کرے، بلکہ روٹیٹ کرنا زیادہ بہتر ہے. اکثر تو ویسے ان جگہوں پہ اسی طرح روٹیشن نہیں ہوتا ہے ڈیوٹی. جیسے ہمارے نرسنگ اسٹاف جی جی بالکل، تو وہ کبھی ایوننگ کرتے ہیں، کبھی نائٹ کرتے ہیں، کبھی مارننگ ڈیوٹی کرتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ کو شارٹ نوٹس پہ آنا پڑا، آپ کافی بزی تھیں. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا، اور فیس بک کا جیسے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ سہولت ضرور مل جاتی ہے کہ اگر آپ پروگرام کا کوئی حصہ مس کر چکے ہیں، نہیں سن پائے کوئی بات، تو فیس بک کی آرکائیو میں یہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ریڈیو پہ بھی یہ پروگرام دوبارہ انشاءاللہ شام کو نشر ہوگا 5 بجے، اور پھر رات 11 بجے 12:15 نشر ہوگا. تو اگر آپ ریڈیو پہ بھی نہیں سن پائے تو آپ کو آج کے دن تو یہ سہولت میسر ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود رہیں ڈاکٹر کرن فاطمہ صاحبہ، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں، اور آج ہم نے ان سے لائف سٹائل میڈیسن پہ بات کی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اس شو سے عرفان بھٹی آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.